نعرے رسالت، نعرے رسالت، حفاظ کرام، نعرے تکبیر، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب حافظ محمد اسرار صاحب کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کے سر پہ بھی علماء و مشائخ کے نورانی ہاتھوں سے دستار سجائی جا رہی ہے اور سند سے بھی نوازا جائے گا۔ اللہ ان کے عمل میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء کرام، حفاظ کرام، مشائخ اعظام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان بچوں کے سروں پہ دستار سجائی جا رہی ہے، آج ان کی خوشی کا لمحہ ہے، ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو رہے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم سب بھی شامل ہوئے ہیں۔ اللہ اس موقع کو، اس وقت کو ان کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ بنائے اور ان کی زندگی میں خوشیاں دے، انہیں علم اور شریعت کا پابند بنائے، علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حفاظ کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے مہمان خصوصی حضرت حضور شہنشاہ خطابت فخر ہندوستان سید شاہ عزیز اللہ قادری نقش بندی صاحب قبلہ سابقہ شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ، ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے چند اشعار سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ظلم بے شک مزید ہو جائے، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے، ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، ساری دنیا یزید ہو جائے۔ چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں، جس کے دونوں ہاتھ ہیں، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ ہیں وہی اٹھائیں، جس کے ہاتھ ہیں وہی اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ فلک بولا مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ آپ کو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ فلک بولا مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ اور بلند آواز کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ فلک بولا مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ فلک بولا مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ جو نبی کا صدقہ کھاتے ہیں وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا نبی کا صدقہ کھاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا ہے کہ ہم نبی کا صدقہ کھاتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں۔ فلک بولا مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ فلک بولا
مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے، زمین بولی مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے، فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے، زمین بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے، فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے، زمین بولی یہاں حسنین کا بچپن نظر آئے، فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے، زمین بولی یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے، فلک بولا یہاں حور و غلماں ہیں فرشتے ہیں، زمین بولی یہ سب گنبد کو ترستے ہیں، زمین بولی یہ سب گنبد کو ترستے ہیں، سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں، سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں، نبی جس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں، کیوں نہ کہوں بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، کیوں نہ کہوں مینار بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتا ہوا آسمان لگتا ہے، چمکتا چاندنی کا چاند تو دیکھو، چمکتا چاندنی کا چاند تو دیکھو، میرے نبی کے قلم کا نشان لگتا ہے، میرے نبی کے قلم کا نشان لگتا ہے۔ آئیے حضرت استقبال نعرہ و رسالت کے ساتھ کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، علماء اکرام، نعرہ تکبیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مختلف علوم سے معلومات کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے جو ہمارے لیے ضرورت ہے۔ میں علم دین کی عظمت، قرآن کے حافظان کرام کا مقام، عالموں کا جو مقام اللہ نے رکھا نا، اس کو مختصر کلمات سے عرض کرنے سے پہلے جو دیگر علوم ہیں اس تعلق سے بھی تھوڑا عرض کر کے میں اپنی بات مختصر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ہمارے حضرت خالد صاحب قبلہ دامت برکاتہ علیہ اور حضرت صدر مطلوب صلی اللہ دامت برکاتہ علیہ نے ہمارے بارے میں کہا دکھائے نہیں، حضرت کے پاس نہیں کھائے ہیں، رستہ پر کھاتے ہیں، ایسا الحمدللہ ہماری گاڑی پہلے پیٹرول ہو تو چلتی ہے کھائے، ایسا نہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے سامنے کھائے تو کھا جائے، یہ محبت کہتے ہیں، چاہت کہتے ہیں حضرات کی، اللہ کی محبت کو برقرار رکھے، بیٹھے ہیں یہ چاہت ہے، اتحاد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، محبتوں کو آپس میں اس طرح ہمدردی کا جذبہ اللہ کی قسم ہے، اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں ہمدردی، میں آپ سے عرض کروں، ایک ہے ہم اسے علم دین کہتے ہیں، شریعت کا علم کہتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا دنیاوی علوم ہم نے جسے کہا ہے ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا،
وکیل بن جانا، بہترین تاجر بن جانا، بہترین کھیتی باڑی کے فن سے واقف ہو جانا، دیگر فن ہیں، دیگر علوم ہیں، یہ دین سے الگ نہیں ہے جو ہمارے بزرگان دین کہہ رہے تھے. اس لیے ہم دو کو لے کر چل رہے ہیں، دونوں بھی دین سے تعلق ہے. ڈاکٹری کا تعلق ہے امت کی خدمت سے، انجینئرنگ کا بھی تعلق ہے امت کی خدمت سے، مخلوق کے. وکالت کا بھی تعلق ہے امت کی خدمت سے. بھئی آدمی ڈاکٹر بنے گا تو بیمار کو اچھی دوائیں گولی دے کے صحت مند رکھے گا تو کچھ کام کر سکتا ہے، عبادتیں کر سکتا ہے، بلکہ تعلیم بھی پا سکتا ہے. صحت ہی میں تو چاہے ایک قوم کی خدمت کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر بنے، بیمار ہے اس میں سکتا، نماز کیسے پڑھے گا؟ بیمار کے لیے روزہ مشکل ہو جائے گا، بیمار کے لیے حج کرنا مشکل ہے. یہ تمام میں مدد کرتے کون؟ ڈاکٹر مدد کرتے ہیں. ایک قوم کی خدمت کا ذریعہ ہے اور شریعت کہتی ہے کہ امت آپس میں خدمت کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے. ہمیں ڈاکٹری میں بیمار کو کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں؟ اب انجینئر ہی نہیں ہے تو آدمی کو بہترین گھر کی ضرورت ہے، بہترین چلنے کے لیے سڑک کی ضرورت. انجینئر کو بہترین سڑکیں بہترین گھر تعمیر کر سکتا ہے، عام لوگ نہیں کر سکتے. اس کو تجربہ نہیں ہے. کیڑے میرے دیوانہ اٹھا دیا نا، چھت کا ڈالوانے والوں کی کچی دیواریں اوپر چھت ڈال دیا تو ہم ادھر سجدہ کرتے رہتے، چھت ہمارے اوپر سجدہ. اس کو ایک انجینئر ضروری ہے. تو انجینئر کوئی معمولی کا نہیں ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بہترین مددگار ہے. ہم اسی گھر کے اندر اپنے کو پیدا ہوتا ہے، اپنے تمام گھریلو کام اس میں بنتا ہے. تو انجینئرنگ ایک بہترین قوم کی خدمت کا ذریعہ ہے. اسی طرح وکالت ہے، وہ ایک دوسرے پہ ظلم کا دور چل رہا ہے. بھائی عدالت میں جاؤ تو وکیل کی مدد سے ہی ظالم کے ظلم سے ایک مظلوم نجات پا سکتا ہے. وکیل ہے مظلوم کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ قوم کی خدمت کے ذرائع ہیں. اب آدمی خدمت کے جذبے میں اگر سیکھے گا، ہنر، تجارت بھی ضروری ہے، زراعت بھی ضروری. زراعت ہی نہیں تو لوگ کھائیں گے کیا؟ آدمی زراعت کرے گا، کھیتی باڑی ہوگی تو کھائیں گے، نہیں تو کرتا. وہ بھی ضروری ہے. تجارت ضروری ہے. لوگ اپنے ضرورت کی چیزیں تجارت کرنے والے کے پاس نہیں. یہ سب ضروری چیزیں ہیں، قوم کی خدمت کی چیزیں ہیں. اور شریعت یہی کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا اپنی اپنی طاقت کے مطابق خدمت کرے. یہ شریعت ہی کے اندر ہے اور وہ بھی طریقہ بتایا ہے. تجارت ہو تو کیسی کرنا، زراعت ہو تو کیسی کرنا. اس میں صداقت سکھائی گئی ہے، سچائی سکھائی گئی ہے. جیسے میں کہوں آپ کو، تاجر بڑے بڑے ہستیاں، سب سے پہلے تو ہم حبیب صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ بھی تاجر. ملک شام کو جایا کرتے نہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تجارت کے جہاز چلتے تھے سمندروں میں. امام اعظم رضی کے بہترین کپڑے کی تجارت تھی. اور بھائی دولت کمانا یہ برا نہیں، کیونکہ اللہ نے جہاں اپنا حق رکھا ہے بندوں کا بھی حق رکھا ہے. بھائی بیوی بچوں کو اچھا پالنے کا حکم نہیں ہے. وقت پہ نہیں کھلا سکے تو منع ہے ایسے شخص کو. بیوی بچوں کو پال سکتا ہے تو بیوی بچے کرنا ہے. حتیٰ کہ بیوی بچے تو دور کی بات ہے، جانور بھی پالنا ہے. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جانور کو وقت پر کھلا پلا سکتے ہو اور اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہو، اس کے تمام صحت کا خیال کرتے ہو تو جانور پالو، ورنہ مت پالو. ظلم ہوتا ہے تو مت پالو. جانور کے ساتھ بھی
کھلانا ہے. جانور کے ساتھ بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے سے منع کیا ہے. پھر اس کی تکلیف دیکھنا ہے، کوئی جینا ہے، اس کا بھی علاج ہے. تو جانوروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم کمائیں گے نہیں تو بیوی بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، کپڑا کیسا پہنائیں گے، ان کی ضرورت پورے کیسے کریں گے؟ یہ شریعت کی ذمہ داری ہے. تو شریعت نے حلال کمائی کمانے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ حلال کمائی کمانے کا حکم دیا ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. کمائیں گے نہیں کیا خدمت کریں گے؟ پڑوسیوں کی خدمت، غریبوں کی مدد کریں گی. کمائیں گا نہیں کریں گا کیا؟ مسجد بناؤ رہا اللہ تعالیٰ نبی ورے مسجد بناؤ. دولت نہیں کیسے بنائی گا؟ ادھر بناؤ بلا ادھر کماؤ بھی بلا اللہ. دینی مدارس کی خدمت کرو. کمائیں گے تو کریں گے. تو اس کو برا نہیں کہا ہے شریعت نے. اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے. یہ بھی شریعت کے احکامات میں ہے. اتنی بات ہے. البتہ میں کہہ رہا تھا جو بھی ہم کمائیں حلال طریقے سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے. جو محبوب ہے وہ خدمت جو اس کے حقوق و لباس ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، بیوی بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، پڑوس کا حق ادا کر سکتا ہے، آپس میں مصیبت زدہ کی مدد کر سکتا ہے، دینی معاملات میں حصہ لے سکتا ہے. کمائیں گا نہیں کیا کریں؟ تو اس سے روکا نہیں ہے شریعت. وہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ علم دین کی ضروری ہے. وہ کیوں؟ علم دین آدمی کو دنیا میں کیوں آئے وہ بتاتا ہے. اللہ دنیا میں کیوں بھیجا ہے بندوں کو وہ بتاتا ہے. علم دین بتاتا ہے ہمیں کیوں بھیجا گیا. بھائی دنیا میں تو اللہ نے ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا. بالکل پکی بات ہے. میں آدم علیہ السلام سے اب تک بھیج رہا بلا رہا تو معلوم ہے رہنے نہیں بنایا. دنیا آزمانے کے لیے بنا ہے. کون بندہ میری کتنی بات سنتا ہے آزمانے کے لیے ہے دنیا بھر. ایک کون بتاتا ہے علم دین بتاتا ہے. کیا آزمائش ہے وہ بھی علم دین میں سکھا. قرآن حدیث میں ہے. یعنی اللہ ہمارا کیا امتحان لینا چاہتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد علم دین سے آدمی دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کھانا پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے. دنیا میں زندہ رہنے کی ضرورت ہے. آدمی کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑتا ہے، بہترین لباس بھی ہے، مکان. یہ ضرورت ہے زندگی ہے. دنیا میں زندہ رہنے کی ضرورت ہے مگر دنیا میں زندہ کیوں رہنا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کی زندگی دیا کیوں ہے؟ حالانکہ چند روز کے لیے تو اللہ نہیں بنایا ہم کو، ہمیشہ کے لیے بنایا. یہاں تھوڑے دن کے لیے رکھتا. ہمیشہ کے لیے کیا بنایا بولوں نا آپ کو؟ جنت بنایا. عزت للمتقین. جنت شرک و کفر سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ نے کہا رہنے کی جگہ وہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ. دنیا کیونکہ رہنے کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. آزمائش تھوڑے وقت میں ہوتا ہے. بس آزمائش بندے کا امتحان ہوگا بنا وہ رہنے کی جگہ ہے. تو اپنے کو دنیا کی جو زندگی دی گئی امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، تھوڑا بار جیسے امتحان میں بیٹھتے ہیں. بتاؤ کتنے اس سے بھی. اور میں ایک بات ایمان کی بھی بتا دوں. بلکہ لوگ سوال بھی کیے ہیں لوگ کے بھائی اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ ازلی ابدی علم رکھتا ہے. بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ازل سے معلوم ہے کون بندہ سعادت مند ہے، کون بدبخت ہے، کون اچھے کام کرے گا، کون برے کام. ازل سے جانتا ہے. اب تک اس کا علم ہمیشہ.
ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ ہمیشہ سے جانتا ہم کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، سب معلوم اللہ۔ امتحان وہ لیتا ہے جس کو معلوم نہ ہو کون کرتا ہے، اللہ جانتا ہے تو پھر امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا بھی میں جواب کرتا ہوں تاکہ شبہات دور ہو جائے۔ امتحان اللہ جاننے کے لیے نہیں لے رہا، ہمارے کو بتانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر اللہ اپنے علم کی بنیاد پر دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، اور جو جتنے اعلیٰ مرتبے دنیا میں محنت کرنے والے ریاضت و مجاہدات، عبادت و زہد و تقوی کی انتہائی منزل پر پہنچ کر بڑے مقامات پانے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے تو بعض کو بڑے مقامات دے دے، بعض کو چھوٹے دے دے، بعض کو جنت میں ڈال دے، بعض کو دوزخ میں ڈال دے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے اللہ مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے تو میری نافرمانی کرنے والا تھا، میری بات کا انکار کرنے والا تھا، میری بات ٹھکرا دینے والا تھا، میں اپنے علم کی بنیاد پر ڈالتا ہوں۔ تو کہہ سکتا ہے اللہ تو مجھے حکم تو دیکھتے دیکھتا میں ٹھکراتا یا کنیزے سے لگاتا، سوال کر سکتا ہے۔ تو اس کے سوالات کو بند کرنے کے لیے اللہ بھیجا۔ نیچے جنتی بڑے جنتی والے کے بارے میں کہہ سکتا ہے اللہ انہیں وہ اونچا مقام کیوں، مجھے یہ نیچا مقام کیوں، کاش کو بھی ان کے برابر کرتا۔ تو اللہ کہتا مجھے معلوم ہے تو اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتا جو میرا یہ محسوس کرتا۔ کیا بات ہے، مال اللہ مال اللہ۔ چھوٹا تھوڑا بہت عمل کرتا، اس لیے میں نے تجھے کم درجے میں رکھا، انہیں بڑے درجے میں۔ یہ سوال کر سکتا اللہ تو حکم دے کے تو دیکھتا میں بھی ان کے برابر عمل کرتا۔ تو یہ سوالات سے روکنے کے لیے، ہمیں خود اپنی زندگی بتانے کے لیے اللہ یہ زندگی دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہاں سوالات نہ ہو، یہی تم ہی دیکھو بندہ نواز کیسا دو تقویٰ اپنا ہے، تب جا کے وہ بڑے مقام کو۔ غریب نواز ان کی سوچ تقوی پہ گئے ہیں تب مقام ملا، اور سے بات اعلیٰ مقام پہ پہنچے تب ملا۔ تم نے اتنا نہیں کیا اس لیے تم چھوٹے رہے، اور ہم خود دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بولیں گے۔ تو اللہ جاننے نہیں، وہ تو ازلی علم رکھتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کیا امتحان ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں اس کو بات ہو سکتا تھا اللہ علم کی بنیاد پر، اور اللہ کی کرم شان کریم یہ ہے جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے یہ جرم کرے گا تو اس لیے نہیں سزا دیتا جب تک جرم ہو نہ جائے۔ تو حکم دیا میری فرما برداری کرو، اس نے نہیں کیا، جرم کرنے کے بعد سزا ہے۔ عطا تو بے عمل کے کر سکتا ہے اللہ، عمل نہیں کرا اپنے کرم سے اللہ بڑے درجے دے، مگر سزا بغیر جرم کے نہیں دیتا۔ اس لیے پہلے جرم کرتے ہیں تب سزا دیتا ہے۔ دنیا میں بھیج کے بتا دیا ہے تم جرم کر رہے ہو اس لیے سزا دی جائے، بلکہ قرآن میں ہے بعض مجرموں کو اللہ بڑی سزا دینا ہے، جرم کے باوجود ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ ڈھیل کی وجہ سے اور جرم میں اضافہ کرے، تاکہ جرم بڑھ جائے تو سزا بڑھ جائے۔ ڈھیل کو کوئی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یہ ڈھیل بڑی سزا کے لیے۔ ظالم جب ظلم میں اضافہ کرتا ہے اللہ فوری پکڑ اس لیے نہیں کرتا ظلم بڑھ جائے تو ہم سزا بڑھا دیں گے، کیونکہ ہمارا عدل ہے، ظلم کم ہے سزا کم ہے، ظلم بڑا ہے سزا بڑی ہے۔ اسے ڈھیل ملتی ہے ظالم کو جس کو سزا بڑی ہونا ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا یہ میرا قاتل ہے، ابن ملجم کے بارے میں بتا کے کہا یہ میرا قاتل ہے، مجھے قتل کر دینے والا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا سیدی جب آپ کو معلوم ہے قاتل ہے، آپ کو شہید کرنے والا ہے، پہلے اس کو قتل کر دے تو آپ شہادت کو بچ جاؤ گے، یہ قتل نہیں کر سکے گا، اس کو پہلے قتل کر دو۔ تو آپ نے جواب دیا سزا جرم سے پہلے نہیں ہوتی، اس نے جرم ہی نہیں کیا تو سزا کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شہنشاہ خطابت۔ تو اس لیے امتحان ہے، تو جرم کیا ہے اس لیے سزا، اعتراض نہیں کرنا تاکہ جرم کے بعد سزا ہوگی۔ اللہ علم کی بنیاد پر سزا نہیں دے رہا، اس کا انصاف ہے، عدل ہے۔
بڑی نعمت دینا بغیر اچھے کام کے یہ کرم ہے، اور جرم کے بعد سزا دینا یہ عدل ہے۔ اللہ کریم بھی ہے، عادل بھی ہے، اس لیے امتحان ہے۔ اب تو معزز صاحب کرام، اس دنیا کی زندگی امتحان کے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے، کیا حکم دے کے امتحان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے۔ کیوں حبیب کو ذریعہ اس لیے بنایا اللہ نے؟ اللہ سے ڈائریکٹ کلام حاصل کرنے کی کسی قلب میں طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام اتنا جلال والا ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے حبیب، میرا کلام اگر میں پہاڑ پہ بھی اتارتا تو تم دیکھ لیتے، پہاڑ جیسی مضبوط شے بھی میرے جلال و عظمت کے آگے عاجزی کرتے ہوئے خوف سے ریلا ریلا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے کلام کے جلال کو تاڑ نہیں لاتا، ریلا ریلا ہو جاتا۔ تو اللہ کے کلام کا یہ جلال ہے، مضبوط پہاڑ نہیں کمال سکتا تو انسان کے معمولی خن کب سنبھالتے ہیں؟ وہ ریزا ریزا ہو جاتا تو یہ گرد و غبار بن کے اڑ جاتا۔ سنبھالنے کی کسی عام آدمی میں طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام کائنات میں سب سے پاک کر حبیب طاقت دے کر بھیجا۔ جو کلام پہاڑ نہیں کمال سکتا وہ قلب مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ خطابت، علماء جامعہ نظامیہ، موتی سے زیادہ چمکدار دل مصطفیٰ کا۔ عام طور پہ تشبیہ یوں دی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے؟ ان کے دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے لیے ویسا نہیں، موتی مصطفیٰ کی دانت کی طرح چمک رہے ہیں۔ قلب مصطفیٰ موتی کی طرح نہیں، موتی قلب مصطفیٰ کی طرح۔ بڑی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں موتی کی چمک کم ہے، قلب مصطفیٰ کی چمک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء نظامیہ۔ مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا نہیں تھا، چاند مصطفیٰ کے چہرے کی طرح تھی۔ کچھ حصہ آ گیا تو کہتے ہیں تشبیہ ہوئی۔ محمد سامن کرام، وہ دل میں قوت تھی، طاقت تھی حبیب صاحب کی۔ پہاڑ جس کلام کو نہیں سنبھال سکتا وہ مصطفیٰ کا قلب سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا امتحان کرنا ہے بندوں سے، حبیب کے ذریعے پہنچانا۔ اور کلام اللہ کا کلام ہے، جو مصطفیٰ نے بتائے قرآن اللہ کا، اللہ کی باتیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دینی علم بولے تو قرآن ہی کا علم ہے۔ مصطفیٰ نے جو قرآن ہی کو کھول کھول کے بتایا وہ ہے، پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتوں کا نام ہی دین ہے۔ تو یہ دینی تعلیم پانے کا مطلب اللہ اور رسول کی پیاری پیاری باتیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، مصطفیٰ نے حدیث میں بتایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے بتایا تم اس راستے پر چلو تو دوزخ کے گڑھے میں لے جانے والا راستہ ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والا راستہ ہے، خدا کے غضب میں ڈال دینے والا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو، ہدایت کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اللہ کے قرب تک پہنچا دے گا، اللہ کا رضا پا سکتے ہو۔ اس راستے پر مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ سکتے۔ ایک قرآن بتایا۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں ہمیں دیگر علوم ضروری ہے، علم دین بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سنیں گے، چلیں گے نہیں۔ دنیا تو ہم جیسی چاہے گزار لے سکتے ہیں، ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق گزار سکتا ہے،
مرنے کے بعد اب اپنی خواہش نہیں چلے گی. میں قبر کا حشر کا معاملہ بتاتا ہوں. دنیا امتحان کے لیے بنا, زبردستی نہیں, زبردستی نہیں. اللہ بتا دے غلط راستہ صحیح, اس پہ چلو, میں منع بناؤں گا, سزا دوں گا, اس پر چلو, میں خوش ہوں گا, عطا کروں گا. کیا بات ہے. یہ بولا خاموش ہوگا, تمہاری مرضی, ادھر چلو یا ادھر چلو. میں بتاؤں آپ کو, یہاں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے, اللہ کی مرضی چھوڑ دیں گے, اپنی مرضی سے چلیں گے. مرنے کے بعد اپنی مرضی نہیں, رب کی مرضی چلے. تم یہاں جہاں چاہے چلو, تمہاری مرضی. مرنے کے بعد اللہ جہاں چاہے چلے گا, اس کی مرضی. اگر جہاں ہم رب کی مرضی سے چلے, اپنی مرضی کو رنگ ڈالے, تو مرنے کے بعد اللہ ہماری مرضی کے مطابق کیا بات ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے. مرنے کے بعد ہم اپنی مرضی کے موافق پائیں, تو یہاں رب کی مرضی کے موافق زندگی گزارنا. ہم نہیں چاہتے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا, جیسے ہم چاہتے ویسا ٹھیک ہے گزارنا, لیکن وہاں اللہ کی مرضی چلے گی, تمہاری نہیں سنی جائے گی. یہ ہے تو اسی لیے علم دین بتاتا ہے تم یہاں رب کی مرضی سے. تو کیا ہے مرضی قرآن حدیث میں ہے, تو کوئی معمولی بات نہیں. ابدی زندگی کو سنوارنے کی دولت ہے, ہے نا, کہ نہیں سیکھیں گے تو دنیا میں جیسے کیا رہ سکتے ہو, مرنے کے بعد پکڑ میں آ جاؤ گے. بچے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. پھر بھی دنیا میں کوئی مصیبت آئے, ہمدرد بہت ملیں گے مدد کرنے والے. خبر میں مصیبت آئے تو باپ کو بھی نہیں معلوم دل کے ٹکڑے کے ساتھ کیا ہو رہا, ماں کو بھی نہیں معلوم لگتے جگر پہ کیا مصیبت آ رہی, بھائی بہن کو بھی نہیں معلوم میرے پیارے کے ساتھ کیا ہو رہا. دوست کی ہمدردی بھی وہاں کام نہیں آ سکتی, اس کو بھی خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے وہ بے بسی کی جگہ ہے, بے کسی کی جگہ ہے, وہ اندھیریوں کی جگہ ہے, کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے, سانپ بچھوؤں کی جگہ ہے, ہاتھ کے چوروں کی جگہ ہے. وہاں پر اپنے چہیتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. اس لیے دنیا سے زیادہ اہمیت آنے والی زندگی کے لیے ہے. ورنہ تھوڑے سے زندگی میں ادھر روح نکلی ادھر مصیبت آ گئی. میں آپ کو بتا دوں گا, دنیا کی زندگی کی حیثیت خواب سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک خواب کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی غریب ہے, پریشان حال ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے. اس کے پاس ایئر کولر تو ایئر کنڈیشن ہو, چھوڑو اس کے پاس ایک پنکھا بھی چلنے کو نہیں, چھوٹی سی روشنی لگا لیا ہے, بس نرم گدے نہیں ہیں, بوریے پہ چھوڑا سویا ہوا ہے. اب سویا نہیں لگ گئی, دیکھے تو اس کے بوریے کے چٹائی کے نشان پڑ گئے. ادھر گرمی سے پسینہ بہ رہا ہے, مگر نیند میں وہ نہیں پتا چل رہا. خواب دیکھتا ہے. کیا خواب دیکھتا ہے؟ ایک بڑا باغ ہے, وہاں قسم قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں, میوے ہیں, بہترین پھول مہک رہے ہیں, بہترین نہریں ہیں. خواب میں اس میں ٹہل رہا ہے, خوشیوں سے جھوم رہا ہے, جھومتا. اب آنکھ کھلتے دیکھے تو پسینے میں, تو معلوم ہوا جو باغ میں ٹہل رہا تھا کہ خواب تھا, کوئی بے حقیقت چیز تھی. آنکھ کھلنے کے بعد پتا چلا یہ حقیقت ہے. آنکھ کھلنے یہ حقیقت ہے جو کرنی. اب ایک شخص ہے نرم گدوں پہ آرام کر رہا, ایک کولر میں سو رہا, نرم گدوں پہ سو رہا, مگر خواب دیکھ رہا ہے شیاطین آ کے اس کو ڈرا رہے. ادھر آگ کے شعلے, ادھر کوئی تیر تلوار لے کے مارنے آ رہا. خوف سے کانپ رہا ہے. آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی مصیبت نہیں ہے, تو آرام سے رہا تو چین سے. تو معلوم خواب بے حقیقت تھی, حقیقت تو یہ ہے. میں آنکھ کھولنے کے بعد دیکھ رہا ہوں جیسے خواب ایک بے حقیقت چیز ہے, آنکھ کھلنے کے بعد پتا چلتا ہے وہ خواب ہی خواب تھا, اصل زندگی یہ ہے جو میں آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہوں. یہی حال روح نکلنے کے بعد کا ہے. روح نکلنے کے بعد جو زندگی ہم کو ملے گی, دنیا کی زندگی اس کے سامنے خواب نظر آئے گی. وہ کہے گا میں دنیا کی جو زندگی گزارا تھا تو خواب تھا, وہ بے حقیقت چیز تھی, حقیقی زندگی تو یہ ہے. تو معزز سامعین کرام, دنیا کی زندگی خواب کے مقابل میں زندگی ہے. وہ خواب ہے
لیکن آخرت کی زندگی کے مقابل میں دنیا کی زندگی خواب کی طرح ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ یہ کتنی بھی مصیبت میں رہے، رو نکلتے وہاں اللہ کے نام میں رہے گا، کہے گا وہ تو خواب تھا ختم ہو گیا۔ یہ ہے کتنے بھی عیش میں ہے، اگر بری موت ہو جائے، مصیبت میں پکڑے گا تو دیکھا وہ خواب دیکھ رہا تھا، دنیا جو تھی خواب تھا، اصل یہ مصیبت میں پڑا ہے۔ تو معزز صحابہ کرام، آنے والی زندگی حقیقی زندگی ہے، وہاں کی راحت حقیقی راحت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں کی مصیبت حقیقی مصیبت ہے، یہ خواب کی طرح ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے اس کو لہو العب قرار دیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جیسا کھیل کود تھوڑی دیر ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، بس ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل زندگی کی فکر کرو تو یہ چیز علم دین بتاتی ہے، حقیقی زندگی میں ہمیں کس طرح خوشحال رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب سو اسی میں لیتا ہے۔ تو علم دین ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ پائے گا تو پا کر ہی صحیح زندگی گزار سکتا ہے، ابدی زندگی چین کی گزر سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی زندگی ہے نا، اس میں تھوڑی مصیبت ہے تو اتنی پریشان ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے، رہنے والے رو نکلتے ختم، راحت ہے تو بھی رو نکلتے راحت ختم، مصیبت ہے تو بھی ختم۔ مرغان بری موت ہو جائے تو کبھی مصیبت ختم نہیں کرنی ہے، مصیبت الگ، وہ نعمتوں سے محروم الگ، ہمیشہ کی جنت سے بھی محروم، برا خاتمہ ہو جائے تو، اور ہمیشہ کے عذاب میں آدمی کرتے رہے گا۔ بولے کتنی ہولناک بات ہے، چلو بھائی کروڑ سال کے بعد دو دستے نکلنا ہے، بری موت ہو تو کروڑ سال تمہیں وہیں رہنا پڑے گا، جنت سے تو محروم ہو گئے۔ وہ نعمت کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ نے سوچا ہے، اس کے مقابل میں دنیا کی بڑی بڑی نعمت بھی حقیر نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے، کیا بات ہے، آخرت کی نعمت جو ہے اس کے مقابل میں مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے کہاں، تو ہمیں اصل آخرت کی فکر کرنا ہے، اس میں کامیابی چاہتے تو علم دین ہے۔ ضروری نہیں یہ طلباء کی طرح صبح سے شام تک رہ کے پڑھیں، اپنے کو اتنا وقت نہیں ملتا، علماء کی صحبت میں ضروری چیزیں سیکھ لے کافی ہے۔ علم دین کے پورے مفسر بن جانا، فقیہ بن جانا، حدیث بن جانا، وہ بن جانا یہ فرض کفایہ، یعنی چند علماء بھی بن گئے تو سب کو سمجھانے میں کافی ہے، مگر ضرورت کی اتنا علم تو ہر ایک کو سیکھنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نماز پڑھ رہے تو نماز کے احکام سیکھنا فرض ہے، روزہ پڑھ رہے تو روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ پڑھ رہے تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہے، حج پڑھ رہے تو حج کے احکام، تعبیر ہے تو تجارت کے قانون سیکھنا فرض ہے، اپن زراعت کرنے والے تو اس کے اصول سیکھنا، جو ہم پہ فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، ہم پہ جو واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، جو ہمارے لیے مسنون ہے اس کا سیکھنا بھی مسنون ہے۔ کیا بات اتنا تو ہے۔ اب رہا پورا ایسو علم اعلیٰ درجے کا ہی پردے کے ساتھ، باہر علماء بھی سیکھ لیں تو پوری دنیا کو سکھا لیں گے۔ جیسے ڈاکٹر بننا ہر امت کے لیے ضروری، تھوڑے بھی بن گئے تو سب امت کو دیکھ لیں گے، تھوڑے بھی وکیل بن گئے تو سب کو سنبھال لیں گے، کیا بات، تھوڑے بھی انجینئر بن گئے تو سب کو سنبھال لیں گے۔ نہ وہ سب کو بننا ضروری ہے، نہ یہ اعلیٰ علم تک پہنچنا۔ اعلیٰ علم پانے والے وہ بھی ضروری ہے، مگر چند لوگ تو ہونا چاہیے، سب کے لیے نہیں، سمجھیے بات کو، ہر ایک کے لیے تو فرض کیوں اتنا سیکھنا، فرض کیوں اتنا سیکھنا۔ علماء ہے صحبت میں اللہ نے دیا ہے الحمدللہ۔ بھائی نماز میں کیا خرابی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں، ضروری بتا۔ آخرت اصل ہے، بھیجے کس لیے گئے نا جی، اللہ جو حکم دیا چلنا بول کے، اب آدمی نے سمجھا نہیں اس کو، کھانا پینے کا اصل مسئلہ ہے، وہی بول کے صبح سے شام تک کھانے پینے میں لگا۔ آخر کرنا کیا ہے دنیا میں، مقصد ہے زندگی، میں کہوں کھانا پینا لباس مکان ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں۔ بے شک صحیح۔ ارے اپنے بچے کو لندن کی یونیورسٹی میں بھیجے، سمجھو اعلیٰ تعلیم پانے، انہیں اعلیٰ تعلیم پانا چھوڑ کے بہترین پارکاں دیکھ لیتے، بڑھیا بہترین دکانیں دیکھ لیتے، ایک سال دو سال کے بعد بابا بولے کتنا بیٹا کتنا لایا تو بولے تو بابا وہاں کے اچھے پارکاں لے کے تو یہی دیکھ لیتے لگا ہوئے، تو بابا کتنا غصہ نہیں کرے گا، میں اسی لیے بھیجا تھا تیرے کو، یعنی کھانے کمی نہیں تھی، میرے سب کچھ تھا،
میں نے اپنے ایک محبوب بیٹا تو میں نے تیرے جدائی کے صدمے اس لیے کہا ہے تاکہ ایسے پھر کے تو اصل مقصد کو چھوڑ باپ ناراض، ماں ناراض، بھائی ناراض، میں نے اسی لیے تیرے اوپر اتنی دولت لٹایا اس طرح، تو اصل مقصد کیوں چھوڑا؟ باپ ناراض ہوگا، کئی دن کے بعد آتے سوچ کی ناراض، اب بچے کو خوشی ہوگی، یہی حال محشر کے میدان میں ہوگا۔ کیا میں عبادت کرا ریاضت نہیں، اچھی اچھی دنیا کی نعمتوں اللہ بولے گا اسی لیے بھیجا کیا میرے کو جنت میں رکھنے کے لیے کچھ کم تھا کیا؟ یہی رکھتا تھا نعمتوں میں رکھنا، تو میں تجھے اسی لیے بھیجا۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو بیٹے کی زندگی اندھیری ہو جائے گی، رب العالمین جب ناراض ہو تو بندے کا کیا حال ہوگا؟ محشر میں اللہ بولے گا کہ میں اسی لیے دنیا کی زینت میں رہ جانے بھیجا تھا، حلال طریقے سے وہ بھی اپنانا تھا، مگر مقصد کیسا چھوڑا تمہیں؟ کیا مجھے رکھنے جنت نہیں تھی کیا؟ دنیا میں اسی لیے بھیجا، وہاں دنیا سے بڑھ کے اعلیٰ نعمت ہے، یہاں تو دنیا میں مٹی پتھر کے بنے ہوئے گھر ہے، میری جنت میں تو سونے چاندی کے بنے، یہاں تو زمرد کے ستون ہے، یہاں تو موتیوں کے چھت ہے، میں یہاں سے کیوں بھیجا تجھے؟ کیا کچھ کم تھا کیا؟ ابھی اللہ ناراض ہو جائے گا، اور محشر میں تو پیارے نبی فرماتے ایسا ناراض ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض ہوا نہ اس کے بعد کبھی ایسا غضب دیکھنے میں ملے گا۔ وہ مصیبت کا ٹائم، وہ منظر دیکھ کر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن تھے، بہن بھائی تھے، بیوی شوہر تھے، یعنی اپنے محبوب قریبی اعلیٰ درجے کے محبت کے رشتے بھی ٹوٹ جائے، مطلب ہر ایک اپنی مصیبت میں اتنا پریشان ہوگا اپنے محبوبوں کو چھوڑ دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہم اس کو علم دین کے بغیر نہیں کریں۔ الحمدللہ جو حضرات اپنے شہزادہ نام کو علم دین سیکھنے بھیجے ہیں، بڑی سمجھداری کا کام ہے، انہوں نے بچے کی زندگیوں کو سنبھالا۔ اب آپ لوگ ڈر رہے ہیں تو کیا کمائے گا، کیا کمائے گا، نہیں پڑھے تو خبر میں کیا حال ہوگا یہ نہیں سوچ، محشر میں مصیبت ہے تو کیسا بچے گا یہ نہیں سوچ رہے، فلسرات کیسا پار کرے گا، جہنم سے بچے وہ نہیں سوچ رہے، یہاں کیا کمائے گا؟ ارے اللہ پیدا کیا ہے تو ذمہ دار بھی ہے، وہ جتوں کو پیدا کیا اتنا پانی میں برسا رہا ہے، اتنا ہمارے میں بارا۔ اپن تو خیر زمین کھود سکتے ہیں، اناج اندر ڈال کے پانی بہا سکتے ہیں، مگر ایک دانے کو کئی دانے بنانے کی طاقت ہے نہیں، وہ تو اللہ ہی بناتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ جتوں کو پیدا کیا اتنا اناج نکالا نہیں نکالا، بلکہ کھا کے بچے اتنا ہے۔ آپ کہیں نہیں جاتے حساب لوگ کو سے بھی ملک کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو بہت ہے بھائی افطار اگر کئی دن نہیں بنا تو بھی ہم رعایا کو تھما لے سکتے، اور جو اٹھتا وہ پیدا کر رہا اللہ، پانی برسا رہا، میٹھے پانی کے چشمے جاری کر رہا، یہ ہوائیں پیدا کر کے کیسے کرا سانس لینے کے لیے، پانی کیوں برسا رہا، میٹھے پانی کے چشمے پیدا کیا تو پوری ذمہ داری بھی اللہ انتظام کرنا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ذات ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ دنیا میں کہاں زندگی گزارے گا اور مرنے کے بعد یہ کہاں رہے گا، اللہ وہ بھی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، صحیح ہے یا بدبخت ہے، کہاں زندگی گزارے گا، کیسی سوچ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بول رہا میں نہیں بتا، یہ تو سب کے لیے بڑا خاص علم دین کے تاریخ کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق، جو علم دین سیکھتا ہے اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ ذمہ دار ہے۔ اپن سوچ رہی طاقت ہے، اتنے علماء پڑھ کے مصیبت میں دیکھے کبھی آپ، ارے ماں کے پیٹ میں کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں، کھانے کا ذریعہ نہیں، وہاں زندگی کو برقرار رکھا ہے، حالانکہ کئی ارباب میں بھوکا مر گئے، وہ شیطان وسوسے ڈال کے علم دین سے دور کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی علم دین کے فضائل، ایک تو ابدی زندگی کے نجات کے لیے ضروری ہے، پہلی بات ہمیشہ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے علم سیکھیں گے تو
عمل کر کے اللہ کو راضی کرتا چاہیے. آنے والی ہمیشہ کی زندگی وہ ایسا نہیں 1 لاکھ کروڑ سال کے بعد ختم کر دیا کہ کھربوں سال کے بعد بھی نہیں ختم. ہمیشہ کی زندگی. سن دنیا میں 2 عیب ہے. ایک حقیر ہے, اس کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں آخرت کے. حقیر دنیا عربی لفظ ہے, اس کے معنی حقیر قریب علماء کرام سے پوچھیں. دنیا کے معنی ادنا کا مؤنث دنیا, اس میں تبدیل کر بہت کمتر, کمتر نہیں بہت کمتر, بہت حقیر یہ دنیا. اور دوسری بات بے وفا. اپن صبح سے شام تک دنیا کے لیے محنت کرے نا, روح نکلتے ساتھ آتی ہے, ہاتھ چھڑا لیتے ہوگا. بے وفا نہیں ہے دنیا. اپن جتنے دنوں تو ادھر اپن اکیلے ہوتا. تو ایک حقیر بھی ہے, بے وفا بھی ہے, 2 عیب ہے اس میں. اور آخرت میں اس کے مقابل میں 2 کمال ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے والآخرت خیر وابقا, آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ختم کبھی نہیں کی جائے گی. موت کو بھی دمبے کی شکل میں ذبح کر کے ختم کر دیا. موت ختم کر دیا. ہمیشہ جنت میں ایسے رہیں گے. وہاں ہمارے امام, ہمارے بادشاہ امام حسن امام حسین, سبحان اللہ سبحان اللہ. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. حسین دونوں جنتی جوانوں کے. سبحان اللہ. دنیا کی بادشاہت دنیا میں ختم ہوتی, وہ بادشاہت ہمیشہ کی ہے. ہمیشہ ان کے غلام ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے آقا. اور حبیب پاک کی عظمت اور عفت والی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, آپ کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. فاطمہ سارے جنتی عورتوں کی سردار. ساری عورتوں کے لیے بشارت ہوگی کہ سردار سیدہ فاطمہ کو زہرا. اور جو سردار ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ فضول اہل الجنہ. ابو بکر و عمر تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں. الحمدللہ 5 سرداروں کا ذکر کیا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیادت میں ہمیشہ زندگی. حبیب تو سرداروں کے بھی سردار ہے.